تو یقین مانیں کہ مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی کہ وہ اتنی ہمت والی خاتون ہیں، اور انہوں نے کیسے جا کر جو ہے ان کے گھر میں جا کر پتہ لگایا ہے کہ دعا زارا کدھر رہتی ہے، پوری رپورٹنگ کی، پورا گھر دکھایا، خود بھی جا کر دیکھا، ایویڈنس بھی وہاں سے لیے ہیں. تو ہم ان کی ہمت کو داد دیتے ہیں، کیونکہ یہ کام جو زنیرہ ماہم جو ہے، جو اتنے مہینے سے اس کا انٹرویو کری، جو ہم نے فلاں انٹرویو کر لیا، اس کو دلہن بنا کے کبھی کہیں کسی جگہ بٹھا دی، کبھی کہ کتنا انہوں نے جھوٹ بولا اور عوام کو بیوقوف بنایا ہے انہوں نے. تو یہ کام ان کو بھی کرنا چاہیے تھا. اگر وہ کہتی ہے میں سچ اور حق کا ساتھ دے رہی ہوں، فلاں کر رہی ہوں، اور ظہیر جو ہے وہ ظہیر اگر اتنا ہی ویل سیٹلڈ ہوتا تو کم از کم وہ اچھی جگہ پہ تو رہتا. وہ کس طرح کا ٹوٹا ہوا گھر ہے اور کوڑے کا گند ہے آگے جہاں پر یہ سب رہتے تھے. تو یقین مانے مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ اگر وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے تو اس طرح کی جگہ پہ رہنے کے لیے گئی ہے. تو اسٹرانگ عظمیٰ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کو تھریٹس مل رہے ہیں شبیر کی طرف سے تو آپ اس چیز سے بالکل نہ گھبرائیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے، پوری عوام آپ کے ساتھ ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ نے بہت ہی صحیح اور اچھا کام کیا ہے، اور جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو بھاگنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر یہ شبیر اور ظہیر، جس کو لوگ زندہ لاش بھی کہتے ہیں، تو اگر یہ اتنے ہی سچے ہوتے جو اپنے ہر انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم ایسے ہیں، اگر سچے لوگ نہیں بھاگتے، تو اگر آپ لوگ اب سچے ہیں اور آپ نے کچھ نہیں ایسا کیا غلط کام، تو پھر آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ وہیں کھڑے ہو کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. اگر دعا خود بھی آئی ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، دعا خود آئی. آپ کو کیوں بھاگنا پڑ رہا ہے بار بار؟ اسی لیے کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں، آپ لوگ واقعی میں ایک گینگ ہیں، اور آپ ہیومن ٹریفک میں انوالو ہیں اس لیے. اور زنیرہ ماہم ان کے ساتھ ہیں. تو اللہ کرے زنیرہ ماہم کو بھی اتنی ہی کڑی سزا ملے جتنی کڑی سزا ان لوگوں کو ملے گی. اور اللہ کرے یہ سب کچھ ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی غلط لوگ تھے اور یہ غلط ہوا ہے. تو ابھی جہاں تک میں نے کچھ نیوز اپڈیٹس آج بار بار آ رہی ہیں، جس میں کچھ جو یوٹیوبرز بھی وہاں پر تھے اور کچھ نیوز والے بھی وہاں تھے، ان سب نے جو بتایا ہے کہ جیسے بڑی بڑی چادروں میں دعا کو چھپا کر لایا جاتا تھا، اور اس طرح سے نہیں لایا گیا. اس نے اینک بھی لگائی ہوئی ہے اب، اور جیسے کہ وہ پہلے دعا نظر آتی تھی. اور وہاں پر ان سے والدین بھی موجود تھے. ان کی بے بسی دیکھ کر بہت ہی دل کو کچھ ہو بھی رہا تھا کہ وہ دور سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں. کہاں اتنا زیادہ آ جاتا ہے فاصلہ کہ اپنی اولاد کو بندہ نہیں دیکھ سکتا. یعنی یہ برائی جو ہے ہمارے ملک میں اس حد تک پھیل چکی ہے کہ اپنے والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتے. ان کے پاس تمام ثبوت ہے. نادرہ کے جو ہیں وہ کاغذ ہیں جس میں وہ 14 سال کی، اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو وہ نہیں بتا سکتے کہ یہ صحیح ہے، وہ کلیئر نہیں ہو سک رہا. کہ اتنا بے بس انسان ہو جاتا ہے. ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا بن گیا ہے. تو اللہ کرے کہ اب سب کچھ صحیح ہو جائے. اور جیسا کہ ابھی میں نے سنا جبران ناصر جو ان کے وکیل ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نادرہ ہی اینڈ میں جو ہے وہ کلیریفائی کرے گا کہ اس کی عمر کتنی ہے ابھی میڈیکل کے بعد بھی، کیونکہ سال 2 سال جو ہے وہ کم زیادہ آتی ہے ایج. جو ویسے نیوز اور وہاں پر جو براہ راست سب نے ان کو دیکھا ہے بغیر چادروں کے، جو 8 چادریں یہ زندہ لاش جو ہے یہ ڈال کے لاتی تھی. تو اب انہوں نے جب دیکھا ہے تو وہ واقعی 14 سال کی ان کو نظر کہ ایک چھوٹی سی بچی وہ نظر آ رہی ہے. جبکہ وہ میڈیکل کے لیے جب ڈاکٹرز کے سامنے بھی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی ہے. تو اللہ کرے کہ اس میں اچھی ہو اور اچھی خبر ہمیں سننے کو ملے، اور والدین کو جو ہے اپنی بچی واپس مل جائے. اور اگر بچی سے غلطی ہوئی بھی ہے تو ہم سب کا پیغام ہے دعا کے لیے، اس اسٹرانگ عظمیٰ نے پیغام دیا ہے، وہی پیغام ہم بھی دعا کو دیں گے کہ دعا آپ واپس چلی جاؤ. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤ. اس طرح کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ غلط ہوا ہے، کیونکہ سب لوگ ابھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور اسٹرانگ عظمیٰ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ کچھ ایسا غلط نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا زارا کو اور باقی سب بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو میری طرف سے اللہ حافظ.